دختر مشرق دلیر لیڈر جمہوریت کی علم بردار پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی۔ جمہوریت کا علم تھامے عامروں کو للکارا، جان کو خطرے کا علم ہونے کے باوجود وطن واپس لوٹی۔ 4 سالہ جلا وطنی کے بعد لیاقت باغ میں جیالوں کے درمیان پہنچی۔ آنکھوں میں قوم کی خوشحالی کا خواب لیے، لبوں پر امید کے بول تھے۔ عوام کے سمندر سے خطاب کے بعد جیالوں کو الوداع کہا۔ گاڑی میں بیٹھی مگر عوام کی محبت انہیں سن روف سے باہر کھینچ کر لے آئی۔ کیا پتا تھا کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے۔ گولیاں چلی، زوردار دھماکہ ہوا تو بھگدڑ مچ گئی۔ بی بی شدید زخمی ہوئی، ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں آخری سانسیں لیں اور روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں لیے دنیا سے چل بسیں، مگر آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی گھڑی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کا جلسہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری سٹیج پر موجود۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھا، میرپور خاص، مٹیاری، خیرپور، نواب شاہ، سکھر، گھوٹکی اور لاڑکانہ کے کارکنان کی شرکت۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے قافلے بھی بڑی گھڑی خدا بخش پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی، راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پیپلز پارٹی کا جلسہ۔ جیالوں کی بڑی تعداد میں آمد، قرآن خوانی ہوگی اور شام کو شمع روشن کی جائیں گی۔ جلسے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، واک تھرو گیٹس اور چیکنگ پوکٹس بنائی گئیں۔ لیڈی پولیس اہلکار اور اہم مقامات پر سنائپر تعینات۔ ایس پی راولپنڈی کی نگرانی میں سیکیورٹی اور مانیٹرنگ جاری ہے۔ لیاقت باغ میں صفائی مکمل اور اعتراف پین فلیکس اویزاں۔ تقریب کے دوران پولیس اور ٹریفک پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اعلیٰ سطح کا حکومتی وفد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی قیادت میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی میں شرکت کے لیے گھڑی خدا بخش پہنچ گیا۔ وفد میں رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری اور اراکین اسمبلی شامل۔ وفد پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقاتیں کرے گا۔ ایاز صادق نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جمہوریت، رواداری اور خواتین کے حقوق کی علامت قرار دے دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار۔ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی پر مذاکرات سے گریز اور ہلڑ بازی کا الزام لگا دیا۔ کراچی میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر انتقال کر گئیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کا انتقال حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹاک ایکسچینج SSGC کی چیئرپرسن تھیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کل نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔ 2025 بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور ہزیمت کا سال۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے مودی حکومت کو ناکامیوں کا اعتراف کر لیا۔ دی ہندو کے مطابق مودی حکومت کی علامتی سفارتکاری، ذاتی تعلقات اور بیانیہ سازی حقیقی طاقت کا نعم البدل نہ بن سکی۔ امریکہ، چین اور روس سے تعلقات میں بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور عسکری کارروائیوں پر عالمی حمایت نہ ملنے سے بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ سعودی پاکستان دفاعی تعاون اور بنگلہ دیش سے کشیدہ تعلقات نے بھی بھارتی دعووں کی نفی کی۔ ماہرین کے مطابق دی ہندو کا اعتراف پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی آپٹکس پر مبنی اور عملی نتائج سے محروم رہی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا دورہ پاکستان خوشائند ہے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہتری آئی اور عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ چین، سعودی عرب اور UAE نے پاکستان کی معاونت کی۔ مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے بھارت کے ساتھ طیارے گرائے۔ بھارت نے ہمیشہ بے بنیاد الزامات لگائے۔ بنیان مرصوص میں پاکستان کو بھارت کے خلاف فتح نصیب ہوئی۔ پاک بھارت جنگ میں ہم نے کسی سے جنگ بندی کے لیے نہیں کہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاہور میں دوسرا روز سہیل افریدی کی شاہ محمود قریشی کے گھر آمد۔ زین قریشی اور مہربانو قریشی نے اجرک پہنا کر سہیل افریدی کا استقبال کیا۔ سہیل افریدی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں اسٹریٹ موومنٹ چلاؤں اور پھر چلاؤں گا۔ میرا پاکستان ہے، میرا جہاں دل چاہے گا میں جاؤں گا۔ مجھے پاکستان میں گھومنے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر بھی گئے۔ شوہر راشد ملک سے ملاقات کی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے گھر ان کی اہلیہ اور بیٹے سے بھی ملاقات کی۔
سہیل افریدی آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست نہ کرنے سے لوگوں کے ان کے لیے ووٹ نہیں دیا کہ احتجاج کریں۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا تحریک انصاف کو مشورہ، کہا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسری جیل منتقل کرنے کا مجھے علم نہیں۔ پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست مت کرے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، افسوس قابل افسوسناک ہے۔ اسمبلی میں دھکم پیل ہوئی، بغیر لسٹ کے اندر لے جا کر لڑائی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا ان کے رویوں اور الفاظ کے چناؤ پر فقط افسوس کیا جا سکتا ہے۔ چکری ریسٹ ایریا پر ان کے وزراء نے نازیبا زبان استعمال کی، اس طرح کی بات کوئی سیاسی شخص نہیں کر سکتا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، کیڈٹس کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی۔ کمانڈر رائل بحرین ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم نے پریڈ کا معائنہ کیا، کہا میں بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے۔ بحرین پاکستان سے تعلق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحرین دوسری ہمیشہ قائم رہے گی۔ مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ چیف آف دی نیول آف گولڈ میڈل عراق کے فہد حسام کے نام۔ پاکستان سے افسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ مڈشپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈرگ دی گئی۔ مڈشپ مین محمد عزیز عباس کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ پاکستان کا یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کا اعلان، سعودی عرب اور یو اے ای کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے پر زور، تمام فریقین سے بمقصد اور نیک نیتی مذاکرات کی اپیل۔ یک طرفہ اقدامات سے گریز اور مسئلے کا جامع مذاکراتی سیاسی عمل کے ذریعے حل ضروری قرار۔ پاکستان کو پائیدار امن سے مثبت نتائج کی امید۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان دہشت گرد امریکہ، ایران، روس اور پاکستان سمیت متعدد ممالک میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ بڑھتے سیکیورٹی خدشات پر جرمنی سمیت کئی ممالک سے افغان شرپسندوں کی ملک بدری کی گئی۔ عالمی رپورٹس کے مطابق طالبان کے زیر اثر دہشت گرد نیٹ ورکس عالمی امن کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کا جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم، کرپٹو ریگولیشن میں نمایاں پیش رفت کے باعث عالمی توجہ حاصل کر لی۔ پی وی اے آر اے کے چیئرمین بلال بن ثاقب کا ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں پاکستان کے کرپٹو ویژن کا اظہار، نوجوانوں کو ڈیجیٹل تخلیق کار بنانے، شفاف اور سرمایہ کار دوست ریگولیٹری فریم ورک، مائننگ، ٹوکنائزیشن اور ویب 3 کے ذریعے اربوں ڈالر سرمایہ کاری اور اضافی بجلی کو ڈیجیٹل ایکسپورٹ میں بدلنے کے منصوبے کا بھی اعلان کر دیا۔